میری معلومات میں جیسا کہ عزیز محترم نے کہا کہ 3 سالوں سے نگراں مختلف محاذ پہ قومی ملی کام کر رہا ہے، خواہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، پانی کا مسئلہ ہو، ناگہانی آفت آتش زدگی ہو یا اور کوئی دوسرے معاملے ہو، ان کی رپورٹنگ ہوتی رہتی ہے، اخبارات وغیرہ میں آتا رہتا ہے اور نیٹ پہ بھی نشر ہوتا رہتا ہے۔ بڑی تسلی، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں مربوط ہو کر کے قوم کے بچے اور بچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر سمت تعلیم و تربیت اور صنعت و حرفت، دستکاری اور دوسرے کاموں کی طرف دی توجہ دی۔ آج کی یہ تقریب خاص طور پر بچیوں سے منسلک ہے۔ بچیوں کو 4-6 مہینے تربیت دے کر کے، سلائی کٹائی بنائی کی تربیت دے کر کے ان کو اس لائق، میں بتا رہا تھا کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت اور دستکاری کا کام بھی بہت ضروری، حد تک ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں گھریلو ضروریات کی بہت ساری چیزیں اپنے خود کر لیتی ہیں اور خود اعتمادی سے کر لیتی ہیں، تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی مشغولیت غیر ضروری کاموں کی طرف نہ ہو کر کے سلائی کڑھائی کی طرف رہتی ہے یا پھر دستکاری کے کاموں کی طرف رہتی ہے۔ مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں نے بڑے ذوق شوق سے سیکھا ہے، اور فن میں جو مہارت چاہیے سیکھنے کی مدت میں تو نہیں ہوتی ہے، اس کو سیکھ لینے کے بعد اس کو بار بار اس کو استعمال میں لانا ہے۔ جو کچھ سیکھا ہے اور پھر سیکھا ہے تو دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے، بلکہ دو مواقع ملے تو آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ کے اڑوس پڑوس میں جو بچیاں ہیں ان کو بھی سلائی کی، کٹنگ کی تربیت میں معاون بتائیے، ان کو حوصلہ بڑھائیے، تو یقین مانیے کہ بہت ساری بچت بھی پیسے کی ہوگی، وقت کا بھی صحیح استعمال ہوگا، اور یوں ہی بیکار رہنے سے، طرح طرح کی باتوں میں مشغول رہ کر کے وقت کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تعمیری کام ہو۔ نوجوانوں نے اس طرف توجہ دی، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ یہ کام 3 سالوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں جو کمی دیکھی جا رہی ہے کہ بچے اپنے وقت کا استعمال نہیں جانتے ہیں، ان کے بڑے وقت کا استعمال نہیں جانتے ہیں، چوک چوراہے پر گھنٹہ 2 گھنٹہ گزار دیتے ہیں گپ بازی میں، جبکہ ہم خیر امت ہیں، ہمارے پاس لائے عمل ہے، ہمارے پاس نظام الاوقات ہے، نماز کے لیے ہے، روزہ کے لیے ہے، صبح و شام کے لیے ہے۔ غیر مسلموں میں جن کو ہم لائق اعتنا نہیں سمجھتے تھے، جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے، ایسی پست اقوام اور ایسے پست لوگ کہ میں دیکھتا ہوں ادھر چند برسوں میں 10-15 سالوں میں جو انقلاب ان کے اندر آیا ہے کہ ان کے بچے کتنے مہذب ہو گئے ہیں، ان کے بچوں کا وقت کس طرح سے منظم طریقے سے لگ رہا ہے تعلیم و تربیت میں اور صنعت و حرفت میں۔ ان کے یہاں جو بدحالی تھی وہ غائب ہو رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے، ان کے چہروں میں بھی رونق آ رہی ہے، اور ہمارے یہاں بچوں میں خاص طور سے متمدن بچے نہیں ہیں تو ان کے اندر ایسی باتیں آ رہی ہیں جیسا کہ ابھی عزیز محترم نے تذکرہ کیا کہ بکھو ٹولوی میں نشہ کا انتظام، وہ سولوشن کپڑے میں رکھ کر کے یا کیسے کر کے اس کو سونگھنا اور نشے کے عادی ہو جانا، اور یہ وبا ہے، اور یہ وبا بہت ساری صحیح الذہن بچوں کو بھی اپنے گرد میں، اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو بہت سخت ضرورت ہے کہ اس طرح کے بچوں کی نگرانی کی جائے اور دیکھا جائے، اور حتی الامکان اس کو طاقت لگا کر کے ہو، عقل لگا کر کے ہو، زور آزمائی کر کے ہو، اس کے لیے محاذ کھڑا کر کے ہو، اس کو سختی سے روکا جائے، نہیں تو یہ متعدی مرض ہے۔ اخلاقی زوال جب آتا ہے تو بہت ساری زوال ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں اور بڑے عادی مجرم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے کہ بچیاں بہت حد تک اس طرح کے جرم سے محفوظ ہیں، کیونکہ فطری طور پر ان پر شرم و حیا دی گئی ہے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی سگی سمبندی ان کو گھیرے میں لیے رہتی ہیں، وقتاً سرزنش کرتے ہیں۔ لڑکے عام طور پر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ویرانے میں چلے جاتے ہیں،
جہاں آبادی نہیں ہوتی ہے وہاں چند بچے اکٹھے ہو کر کے گروپ بنا کر کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ہماری نگاہیں اس طرف بھی ہونی چاہیے. وہ خواہ وہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں کا بچہ ہو، محلے کا ہو، دور کا بچہ ہو، یا جن سے ہمارا سیدھا واسطہ نہیں ہے، ایسے بچے بھی ہوں. یہ ایک بڑی چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ کا جو بچپنا تھا، محلے کے بڑے بزرگ گزرتے تھے تو ہم لوگ راہ چھوڑنا کہتے ہیں، گھر میں جا کے دبک جاتے تھے کہ بڑے چچا یا دادا آ رہے ہیں. آج عجیب اتفاق ہے کہ مسلم معاشرے میں بچے شرارت کرتے رہتے ہیں اور ان کے والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اہم لیڈر بن رہا ہے اور بڑا شان والا بن رہا ہے، اس سے لوگ ڈریں گے. وقتی طور پر تو ڈر جاتا ہے لیکن اس کی دین دنیا دونوں برباد ہو جاتی ہے. یہ معاشرے کا بڑا ناصور ہے جو ہمارے نوجوانوں کو تعمیری کام سے ہٹا کر کے تخریبی کاموں کی طرف لگا رہا ہے. تو آپ لوگ کی یہ کوششیں بڑی اچھی ہے، اللہ برابر کرے اور دن رات کی جو محنتیں ہیں وہ بروئے کار آتی رہے تو اس کا صلہ ملے. بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے ابھی ہمارے معاشرے میں. ابھی دیکھا آپ نے بے پردگی پر کوئی پابندی نہیں ہے، ننگے ہو جاؤ کوئی پابندی نہیں. پردہ کرو، لحاظ اور حجاب کرو تو پابندی ہے. سوچیے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں بھی حجابی نہیں ہے، دوسروں کے یہاں ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا بھی دھیان رکھا ہے. یقیناً مانیے کہ یہ ابھی ساری طاغوتی طاقتیں جو ہیں، شیطانی طاقتیں جو ہیں، وہ اس لیے نہیں آپ کے پیچھے ہیں کہ آپ پیچھے پڑ جائیں. آپ من حیث القوم آپ کی پوری قوم کو نیچے دبا دینا چاہتے ہیں. وہ حدیث مجھے یاد آ رہی کہ قرب قیامت ہوگی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن یطمثن قلوبہن، کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں ننگی ہوں گی یا لباس کے باوجود بھی بے لباس لگیں گی، ایسا پتلا لباس جسے جسم کے اعضاء جوارے جھلکیں گے. تو ہمارا دین، مذہب و معاشرہ یہ کہتا ہے کہ حجاب ہو، چادر ڈال لو، نقاب ہو یا اور دوسرے ذرائع ہیں جس سے حجاب کیا جا سکے. اور ساری دنیا کہتی ہے کہ عورتوں کو بھی حجاب کو اور حقوق اور عورتوں کے حقوق کا دن مناتے ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، ہم ان کو برابری کا درجہ دے رہے ہیں. برابری کیا درجہ دیتے ہیں بخوبی ہم آپ واقف ہیں. اس لیے ہماری خاص طور پر بچیوں سے گزارش ہوگی کہ ان میں اس بات کو ذہن میں جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو پردے کا کیا مسئلہ ہے، حجاب کا کیا مسئلہ ہے، اور معاشرت میں کن برائیوں سے کیا خرابی آتی ہیں اس کی طرف جو بھی توجہ دلاتے رہیے. اس طرح کا پروگرام ہوتا رہے گا، حوصلہ افزائی کا پروگرام ہوتا رہے گا تو اور دوسری بچیاں بھی پرحوصلہ ہو کر کے اس طرح کے کام میں شامل ہوں گی، تربیت لیں گی، اور تربیت کے بعد ان کی حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ عام طور پر لوگوں میں، معاشرے میں بات پھیل جائے گی کہ اچھا کام ہو رہا ہے. اور جب تربیت یافتہ ہو جائے گی بچیاں تو صرف آپ کٹنگ، سلائی، بنائی کی تربیت نہیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاق حسنہ کی بھی تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے استانی سے یا استاد سے یا جن سے وہ سیکھ رہی ہیں ان کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کی ہدایات پر کیسے عمل کرنا. یہی تو تربیت ہے. اور یہ تربیت جب ہو جائے گی تو عادی ہو جائے گی، 4-6 مہینے پھر وہ اپنے گھر میں جائے گی تو اس کو اب بروئے کار لائے گی. یہ بہت سخت ضرورت ہے. عام طور پر چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، نمازوں میں بھی دیکھا گیا ہے، صفوں کے بیچ میں نکالو بچوں کو. آج بچوں کو نماز کی صفوں سے ہٹا دیجیے، کل مسجد سے وہ بچہ غائب ہو جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے ہیں شور غل کرتے ہیں. 8 سال کی عمر میں جب نماز فرض ہو جاتی ہے تو بڑوں کے صف کے بیچ میں وہ 8 سال کا بچہ اگر کھڑا ہے تو اس کو پیچھے کیوں ہٹانے کے در پہ آزار ہیں آپ جی. اور عام طور پر بچے شورغل کرتے ہیں، مزاج عادی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے عورتیں بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، بچے کے رونے کی آواز ہوتی تھی تو نماز کی قرأت کو مختصر کر دیا کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بچوں کا ہونا ضروری ہے. آج بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے یا تو بالکل سارے بچوں کو چھانٹ کر کے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، یا نہیں تو پھر ایسا ڈانٹتے ہیں کہ آؤ نہیں کہ مسجد سے باہر کوئی حلقہ قائم کرتے کوئی جگہ وہاں چلے جاؤ. تو چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر لگتی ہیں لیکن آج بچوں کو مسجد سے الگ کیجیے تو کل کر کے مستقل الگ ہو جائیں گے.
آپ ان پر کتنی ہی محنت کر جائیے گا، تبلیغ کیجیے گا، وہ کہیں کہ بچپن سے ہم کو تو تیار کر نکالا گیا ہے، باشعور ہیں تب بلاتے ہو، تو ایسا نہ کیا جائے۔ ان بچیوں کو جو آپ نے تربیت دیا ہے، کوئی صلہ کی خاطر نہیں، کچھ نام نمود کے خاطر نہیں، بلکہ ان کو ہنرمند بنانے کے لیے کیا، اور بچیوں پر کوئی احسان نہیں کہ آپ نے ان کو اس لائق بنایا۔ بچی آپ کی امانت ہے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے محلے سے تربیت لے کر کے جائے گی، وہ کل کہیں جہاں اس کا مقدر ہوگا، شادی بیاہ ہوگی، تو وہاں بھی وہ اس کا پرتو دکھائے گی، اور وہاں بھی یہ پتہ چلے گا کہ بھائی فلاں علاقے گاؤں کی بچیاں ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ اس لیے خاصی توجہ ضرورت ہے بچیوں پر بھی، بچوں پر بھی، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصر وقت اذان ہو گئی ہے۔ میرے محترم بھائی انیس صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کے بعد بھی، تو میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو مداومت کی توفیق بخشے، اور جس طرح کا تعاون مجھ چیز سے جب ضرورت سمجھے طلب کریں گے انشاءاللہ۔